اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووسيعه وخليفته مخلوق كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها مساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. صلوات ظاہر ہے کہ میں ابھی پہنچا ہوں تو ذہنی حضور بھی شرط ہے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد. یہ سورہ توبہ کی مشہور آیت ہے کہ جس کے اندر خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے مومنین اور مومنات سے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. اللہ نے مومنین اور مومنات سے یہ وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ کیا؟ جنات تجری، کہ جنت ہم دیں گے کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. اور اس کے بعد کہ یہ جنت جہاں پر نہریں جاری، اس جنت میں خاص ایک جنت جس کا نام ہے جنت عدن. اس جنت عدن میں بہت ہی بہتر مجلل پاکیزہ مساکن یعنی مکانات، جائے سکون، مکان نہیں جائے سکون مسکن ہے کہ جہاں پر انسان کو سکون حاصل ہو. ورضوان من اللہ اکبر. علاوہ اس کے اللہ کی مرضی اور اس کا رضوان ان ساری چیزوں سے بڑی ہے، وہ اکبر ہے. تمام چیزیں جو آپ تصور کر سکتے ہیں، روحانی، معنوی، مادی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ تو کمتر ہے ہی. لیکن اگر روحانی اور معنوی چیزیں تصور کریں تو ان سب چیزوں میں سب سے اعلیٰ اور اکبر اللہ کی مرضی اور اس کا رضوان ہے. اب یہ قرآن یہاں پہ کہتا ہے ذالک فوز العظیم، کہ یہ ذالکہ یعنی اور یہ
وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جو بڑی کامیابی ہے؟ جنت کا حاصل کرنا بہت بڑی کامیابی ہے، یا اللہ کی مرضی حاصل کرنا بہت بڑی کامیابی ہے؟ اب یہ نہیں پتہ ہے کہ اللہ جو ہے اس آیت کے آخر میں جو ذالکہ کہا، اشارہ کیا کہ وہ بہت بڑی کامیابی ہے، تو اس کی مراد کیا ہے؟ اس کی مراد یہ ہے کہ یہ خود جو ہے جنت کا حاصل کرنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یا اللہ کی مرضی اور اس کا رضوان حاصل کرنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ گرچہ ظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور ظاہر دکھتا یہ ہے کہ شاید دونوں مراد ہو۔ اشارہ کیا ہے، اشارہ تو دونوں کے اوپر جا سکتا ہے، یعنی وہ بھی اور یہ بھی، دونوں کامیابی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب بڑی چیز ہو اور اس کے درمیان چھوٹی چیز ہو تو زیادہ تر اشارہ بڑی چیز کی طرف کیا جاتا ہے، تو اس لیے کہ چھوٹی چیز اس کا حاصل کرنا اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے جتنی بڑی کامیابی بڑی چیز کے حصول سے ہے۔ بڑی چیز اگر حاصل کریں گے آپ تو چھوٹی چیزیں خود بخود اس کے ساتھ حاصل ہو جائیں گی، تو جب خود بخود حاصل ہو جانے والی ہیں تو اس میں کامیابی کا لفظ لگانا چھوٹے کے لیے غیر مناسب، غیر بلیغ، غیر فصیح ہو جائے گا۔ لہذا فصاحت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ذالکہ اشارہ جو ہے وہ اس کی طرف لیا جائے جو سب سے بڑی چیز ہے، اور بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی مرضی۔ اب آپ دیکھیے کہ اسی ایک آیت کے اندر اللہ نے کتنوں کی تعریف کی۔ ایک تو مومنین کی تعریف کی، مومنات کی تعریف کی۔ آپ جہاں بھی پورے قرآن میں تلاشیں، کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا کہ مومن کے ساتھ مومنات کا تذکرہ اس طرح سے ہوا۔ یہ ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں جنت کا مسئلہ ہے اور جنت دینے کا وعدہ اللہ کر رہا ہے، اس میں اس نے صاف کر دیا۔ جتنی عبادات ہیں، آپ عبادتوں کی آیتوں کو ملاحظہ کریں تو اس میں بھی آپ کو مومنین سے خطاب ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو۔ کہ آج تک بہت سے لوگ مسئلوں میں پڑ جاتے ہیں کہ آیا یہ حکم خالی مرد کے لیے ہے کہ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بھلا سوچیں آپ، اللہ نے جب نتیجے میں خطاب کر دیا عورتوں کو، تو اب جو ہے اسباب نتیجہ جو ہے وہ خود بخود جو ہے اس میں بھی خطاب ہو گیا۔ پہلے سے کیسے آپ چاہیں گے کہ بغیر محنت کے نتیجہ حاصل کریں، بغیر محنت کے پھل پا جائیں؟ تو محنت بھی تو ہونی چاہیے۔ اس میں اللہ نے واضح کر دیا کہ مومنین و مومنات، روشن کر دیا، کوئی شک نہ رہ جائے، کوئی ابہام نہ رہ جائے، مبہم نہ ہو، کوئی یہ سوچے کہ عورتیں جائیں گی کہ نہیں جائیں گی۔ تو صاف اللہ نے واضح کر دیا کہ عورت بھی اور مرد بھی، اور مرد مومن مومنین اور عورت مومنہ دونوں جو ہیں وہ ان کو بشارت دے رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے، بشارت بھی نہیں دے رہا، وعدہ کر رہا ہے۔ دوسری جگہ پر بشارت دی ہے اس نے، لیکن یہاں پر وعدہ کر رہا ہے۔ اور وعدہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے میں خلاف کبھی نہیں کرتا۔ اگر آپ مومن ہیں اور مومنات میں سے ہیں تو جنت دے کے رہے گا، بلکہ وہ مخالفت کرتا ہے اس کی کہ جو لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، بہت ناراض بھی ہوتا ہے کہ کیسے ہیں یہ لوگ، عہد کرنے کے بعد پھر گر جاتے ہیں۔
اور کتنے ہیں جو یہاں عہد کرنے کے بعد پھر جاتے ہیں، تو جو وہاں عہد کیا تھا اس کو پھر جانا تو بہرحال مادے کا تقاضا ہے، ہو ہی جانا چاہیے۔ یہاں آنے کے بعد عہد کرنے کے بعد پھر جاتے ہیں تو وہاں جو عہد کیا تھا اگر اس سے پھر جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہاں عہد جو کیا تھا عالم روح میں، جب یہاں آئے تو مادہ کی پرت چڑھ گئی تو فراموشی آ گئی، بھول گئے، بھولنے کی وجہ سے شاید وہ عہد یاد نہ ہو۔ لیکن جو یہاں عہد کیا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے مضبوطی سے باندھا، تو اس کے باوجود بھی دن دوپہر میں عہد کیا، اس کے باوجود پھر گئے، تو عہد سے پھر جانا اچھا نہیں ہے، اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ عہد سے مت پھرو۔ اور ہم خود جو عہد کرتے ہیں اس عہد کے پابند ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس کے ہم پابند ہیں۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ وعدہ کیا ہو اور اس کو ادا نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد، اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ بس جب اس نے وعدہ کر لیا مومنین سے اور مومنات سے تو اب اس کو جنت دینی ہے، چاہے وہ مومنین و مومنات جس طرح سے بھی ہو، جس طرح سے بھی آئیں، ان کو جنت دینا ہے، وعدہ ہے۔ اب وہ بات اور ہے کہ کیا کیا مسائل پیدا ہوں گے، کس کس حالتوں سے گزریں گے ہم، اس سے ہمیں بحث ابھی نہیں ہے فی الحال اس پر بحث ہے کہ جنت مومن اور مومنات کو ہے۔ صرف جو ہے وہ ممکن ہے کہ کہیں کہ جناب مومن اور مومنات کا اطلاق، دیکھیے مطلق ہے، یہ وہ واضح ہے، روشن ہے بالکل، کہ بالکل عام ہے۔ ایسا بھی نہیں کیا کہ مومن جو کہ جوان ہوں گے ان کو ملے گا، اور مومن جو کہ بوڑھے ہوں گے ان کو ملے گا، اور مومن جو بچے ہوں گے ان کو نہیں ملے گا، ایسا نہیں۔ جہاں جہاں یہ لفظ ایمان صادق آئے گی وہاں وہاں جو ہے وہ مستحق جنت ہوگا۔ تکبیر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! خواہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، اگر مومن ہے تو اسے جنت ملے گی، خواہ وہ بچی ہی کیوں نہ ہو، اگر مومنہ ہے تو جنت ملے گی۔ لہذا اس کا وعدہ اپنی جگہ پر پختہ ہے، وعدے سے پھرتا نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ مومن کے لیے ہے یہ جنت، غیر مومن کے لیے جنت نہیں۔ جب روشن کر دیا کہ صرف مومنین سے وعدہ، تب غیر مومن اور بھی ہیں۔ مثلا کافر تو بڑی لسٹ ہے، کافر، مشرک، منافق، یہ سب جو ہیں غیر مومن ہیں۔ جو غیر مومن ہے اس کے لیے جنت نہیں ہے، لہذا کافرین کے لیے بھی جنت نہیں ہے۔ کافر چاہے جتنا بڑا عمل کر دے، اس عمل کی جزا خلاف عدل نہ ہو، اس لیے اس دنیا میں جو چاہتا ہے دے دیتا ہے، مگر یہ وعدہ آخرت کا ہے۔ آخرت میں جنت نہیں ملنے والی ہے۔ برحال کہ آج سوچ رہے ہیں، سب کا ثبوت بتا رہا ہے کہ آپ کے سر پہ طائر بیٹھنے لگے، اس لیے کہ آپ کافرین کو لے جانا چاہتے ہیں۔ کافرین کو اگر آپ لے جانا چاہ رہے ہیں، میں تو قرآن کا پابند ہوں، میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، اور آپ کو مومن سمجھتا ہوں، آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور قرآن کا پیغام سنا رہا ہوں۔ فی الحال بحث قرآنی ہے، مجھے اور چیزوں سے لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کافر جنت نہیں جا سکتا، نہ خالص جنت نہیں جا سکتا، بلکہ اس کے جتنے بھی اعمال اس دنیا میں نیک اور بہتر ہیں،
اس کی جزا اس دنیا میں دے گا، مگر وہاں کچھ نہیں دینے والا ہے۔ بے شک اس کے لیے اعلان کرتا ہے۔ آپ جائے سورہ آل عمران، یہ 70 سے لے کے 80 کے درمیان کی آیتیں ڈھونڈیے، وہاں پر ملے گا آپ کو کہ وہ آواز دیتا ہے کہ والذین کفروا وماتوا وہم کفار، جو لوگ کافر ہیں اور وہ مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، کافر بھی ہیں اور مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں، تو لن یقبل اللہ، اللہ جو ہے ان سے قبول نہیں کرے گا ہرگز، اگرچہ ملء الارض ذہبا لو افتدوا بہ، اگرچہ یہ لوگ پوری زمین کو کائنات کی سونا کر ڈالیں اور سونا کرنے کے بعد فدیہ بھی کر دیں اللہ کی راہ میں، تب بھی اللہ قبول نہیں کرنے والا ہے۔ تب اس سے زیادہ صاف آیت کیا ملے گی ہمیں؟ یہ روشن ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنی پر طے ہے کہ جنت آخرت کی بات ہو رہی۔ اعمال یہاں اچھے آپ سے اچھا کرتے ہیں، بہت اچھا عمل کرتے ہیں اور اس کے بڑے فیض ہوتے ہیں، اس کی جزا اس دنیا میں دے دے گا۔ مشرک جو ہے اس کو بھی جنت نہیں دینے والا، اس نے قرآن میں اس کے لیے بھی کہا ہے، بلکہ مغفرت بھی نہیں اس کے لیے، لن یغفر اللہ، ہرگز اللہ جو ہے مغفرت نہ کرے گا۔ اور مشرک سے خدا کا مقابلہ، وہ کہتا ہے کہ چونکہ اس نے میرے مقابلے میں ایک دوسرا تصور کر لیا، ایک تیسرا تصور کر لیا، ایک چوتھا تصور کر لیا، بتائیے 2 3 کے تصور میں مشرک ہو جاتا ہے، تو 365 کا تصور اگر کریں گے تو کتنا بڑا یہ شرک ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان کو تو مغفرت بھی نہیں ہے۔ اور متعدد آیات قرآنی دلالت کرتی ہیں، شاہد ہیں کہ مشرک بھی نہیں جانے والا۔ منافق جو ہے اس کے لیے بھی استغفار نہیں، اس کے لیے بھی جو ہے وہ یہ پیغمبر سے حکم ہے کہ ہرگز آپ اس کے لیے استغفار نہ کیجیے گا، حد یہ ہے کہ اس کی قبر کے پاس بھی کھڑے نہ ہوئیے گا، اور اگر آپ نے استغفار 1 نہیں 70 دفعہ بھی کیا تو ہرگز خدا قبول کرنے والا نہیں۔ نبی مستجاب الدعوات ہے، وہ 1 دفعہ اگر دعا کر دے تو مستجاب ہے، جو جائے گی 70، اس کے بعد بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر 1 نہیں 70 دفعہ بھی استغفار کیا تب بھی ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ تو آپ کو چاروں کے انجام ظاہر قرآن سے حاصل ہو گیا کہ کون جنت جائے گا، کون جنت نہیں جائے گا، اور جنت دینے کا وعدہ کر لیا اللہ نے کہ ہم جنت دیں گے مومنین اور مومنات سے۔ اب وعدہ کر لیا ہے کہ ہم دیں گے، تو اب وہ اپنی چیز دے گا کہ دوسرے کی الگ بحث؟ وعدہ کیا اس نے دینے کا، کہاں سے لا کے دے گا؟ اپنی ہوگی تو اپنی دے گا، یا کہیں سے خرید کے دے گا، یا کسی سے لے کے دے گا، یا سفارش سے دے گا، یا عاریتاً دے گا، نہیں جانتے۔ جنت تو اسی نے بنائی ہے، آپ کا بھی ذہن یہی کہتا ہے کہ جنت اسی نے بنائی، میرا بھی ذہن یہی کہتا ہے کہ ملکیت تو اسی کی ہونی چاہیے، وہ ہے بھی اسی کی۔ لیکن اگر چیز کو کسی کو مستحق قرار دے دے اس چیز کا تو وہ مستحق ہے، یعنی خالص حق کے تصرف رکھتا ہے، آئے تصرف کرے اور چلا جائے۔ لیکن اگر چیز کو بیچ دے کسی کے ہاں تو پھر وہ ملکیت ہو جاتی اس کی نہیں رہ گئی، لیکن اپنی نہیں رہ گئی، چیز اپنی نہیں ہے۔ تب اپنی نہیں ہے تو وعدہ ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی انشاءاللہ ضرور آپ کو دلائیں گے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں۔ وعدہ کر رہا ہے خدا، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میری ملکیت ہے آ جاؤ اور تم میرے پاس آؤ فوراً دیتا ہوں، وعدہ کر رہا ہے کہ دلاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیچ دیا جنت کو۔ ان اللہ اشترى بالمؤمنین من انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے من المؤمنین، کچھ مومنین کے ہاتھ اپنی جنت کو دے کے
ان کے مال اور نفس کو خرید لیا. اب لیجئے اچھا یہ بھی دیکھ تب اندازہ کریں کہ یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ سارے مومنین کے ہاتھ بیچ لیا. اگر وہ سارے مومنین کے ہاتھ بیچ لیتا تو وعدہ کس سے کرتا؟ جب دے ہی دیا ہے اس کے پاس تو اب وعدہ کے کیا معنی ہے؟ اب تو بیچ ہی دیا ہے. سارے مومنین کے ہاتھ نہیں بیچا، ان سے تو وعدہ کیا ہے کہ تم کو ہم جنت لے جائیں گے. بیچا ہے کچھ مومنین کے ہاتھ کہ ہم تمہارے ہاتھ اس کو بیچتے ہیں جنت کو، تمہارے نفسوں کو خریدتے ہیں، تمہارے مالوں کو خریدتے ہیں. کچھ مومنین ایسے ہیں کہ جن کے نفس کو خریدا جنت دے کے، اور جن کو ان کے مال کو خریدا جنت دے کے. آپ غور کریں، نفس والا تو پھر بھی سب تھا، لیکن مال والا تو کتنا عمدہ نکلا. جان بھی دینی نہیں پڑی، خالص مال ہی کو دیا اور جنت خرید لی. کیا عمدہ ہے تجارت. اور اللہ نے خریدا بھی، بڑے آرام سے خریدا ہے، جنت دیا، مال بھی لیا. اب یہ مال کی کوالٹی اتنی تھی، بلندی اتنی تھی، طہارت اس قدر تھی کہ اللہ نے اس مال کو خریدنے کے بعد جب مال خرید لیا جنت دیکھے تب کہا یہ مال میرا ہے. اور جب یہ مال میرا ہو گیا تب میں جس کو چاہوں اس سے مستغنی کروں. تو اس لیے کہا ہے پیغمبر جب آپ بے مال تھے تو کیا میں نے مالدار نہیں کیا تھا؟ تو کس کے مال سے مالدار کیا تھا؟ جس کے مال سے پیغمبر کو مالدار خدا نے کیا ہے اس کا مال کتنا طاہر ہے. اس کے مال کی طہارت کی بلندی یہ ہے. سوچو جب مال ہاتھوں کا محل ہوتا ہے، جب وہ اتنا طاہر ہو کہ اللہ خریدار بن گیا اس کا، اس کی طہارت کی بلندی ہے. جنت دے کے اس مال کو لے لیا تو پھر اس کی خود کی ذاتی کتنی طہارت ہوگی. ایک صلوات محمد جناب خدیجہ الکبریٰ بلند الصلوات. اب دیکھیں مال کی طہارت کا یہ عالم، تو خود کی طہارت کا کیا ہوگا؟ خود کتنی بلند ہوگی، کتنی مائناس کہ مال جو لیا اسے اپنا لیا اور کہا کہ جب ہم نے تم کو بے مال پایا تو مالدار کیا کہ نہیں کیا؟ مالدار کیا کس نے تھا؟ اللہ نے اس کے مال کو اپنایا. تو ایسا ہی تھوڑی نہ اپنا لے گا کسی کے مال کو. تمہیں تو منع کر رہا ہے کہ تم غصب نہ کرنا کبھی کسی کے مال پر. تو اللہ ایسے کیسے ہاتھ رکھ دے گا دوسرے کے مال پر جب تک کہ اس کا بدل نہ دے دے. تو بدل کیا ہے؟ تو کہا میں نے خرید لیا، یہ مال میں نے لے لیا، جنت میں نے دے دیا. تب جنت کے بدلے اس نے مال خرید لیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مال میں اتنی طہارت ہے کہ مال کا وزن اگر کیا جا رہا ہے تو اللہ کی نظر میں جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو اور اعمال کی کیا کیفیت ہوگی، خود کی طہارت کیا ہوگی. خود کی طہارت کی تو انتہا ہے. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا ناراض بیٹھی ہیں. کیوں؟ اس لیے دل ملول ہو گیا ہے، کسی نے ستایا ہے، کسی نے طنز کیا ہے. تو طنز پر آدمی کا دل ملول ہو جاتا ہے. ناراض بیٹھے. پیغمبر جیسے ہی داخل ہوئے دیکھا کہ روز کی طرح نہیں، جب باپ داخل ہوتا تھا تو یہ کھل جاتی تھی. آج اس طریقے پہ نہیں ہے. پوچھا خیر تو ہے؟ فرمایا کہ یا ابت اے میرے بابا، فلاں فلاں نے مجھے ایسے ایسے تانا دیا اور طنز کیا میری ماں کے خلاف. حضرت نے فرمایا کیا تیرے لیے یہ شرف کم ہے کہ انا بطنا امک
کان وعاء للامام، یہ بخاری میں موجود ہے کہ کیا تیرے لیے یہ شرف کم ہے کہ تیری ماں کے شکم کو اللہ نے امامت کا ظرف قرار دیا۔ توجہ کریں، کیا تیرے لیے شرف کم ہے؟ یعنی دنیا کو کچھ بھی کہہ رہا ہے کہنے دیں، لیکن اس بیوی کی عظمت کی انتہا یہ ہے کہ اس کے بطن کو امامت کا ظرف قرار دیا گیا ہے۔ توجہ کریں، اور جب امامت کا ظرف قرار دیا گیا ہے، اگر یہ کوئی فضیلت نہ ہوتی تو رسول اللہ کیسے اپنے بیٹی سے مقام فضیلت میں بیان کرتے ہیں؟ فضیلت ہی میں تو ہے نا، اور ایک دو ہی نہیں، امامت کی لفظ لگائی تو کم سے کم 11 امام جو پیدا ہونے والے ہیں حضرت سیدہ کے بطن سے، وہ سیدہ حضرت خدیجہ کی بطن سے۔ توجہ کرنا، ایک صلوات پڑھیں محمد وارث۔ یہ تو عظمت ہے، مجھے ادھر نہیں جانا ابھی فی الحال۔ آپ یہ دیکھیں عظمت ہے یہ، اور اس عظمت اور بلندی کی بنیاد پر، اور جان کا جہاں تک مسئلہ ہے، مال تو ابھی ایک ہوا، یہ ایک مال ہے کہ خریدا تو اپنایا، جب یہ مال اپنایا تو جنت دیا، اسی طریقے سے جنت بیچی، ابھی جنت تو بیچ رہا ہے وہ، اور من المومنین کہہ کے یہ کہا ہے کہ ایک دو خریدار نہیں ہیں، بعض مومنین ہیں خریدار اس کے، ان میں مومنات بھی ہیں خریدار، کچھ ایسے خریدار ہیں کہ جنہوں نے اس طرح دیا مال، کچھ ایسے دینے والے ہیں مال کہ ان کے مال کی قیمت آپ کی نظر میں کچھ نہیں، لیکن پورا سورہ دہر یہ دلیل میں آیا کہ اس مال کی قیمت خدا کے پاس کتنا ہے، اور جواب میں اس نے یہی کہا کہ ہم نے ان ھذا کان لکم جزاء، یہ ہم نے تم کو جزا میں دیا، وکان سعیکم مشکورا، اور تمہارے سعی کے ہم مشکور ہیں۔ تو ایک خریدار یہ دکھائی دیے، ایک خریدار وہ دکھائی دی، اب جان میں بھی بہت سے ہیں خریدار، بھئی انتہائی درجہ ہے خریداری کا، اگر جان بیچ کے جنت نہ خریدتا تو سید الشہداء تھوڑی کہلاتا، یہ سید الشہداء کہلایا، اگر جان بیچ کے اپنی جنت نہ خریدتا تو جعفر طیار تو نہیں کہلاتا، تو یہ بھی خریداری کی نا اس نے، اس طریقے سے اپنی جان کو داؤں پر لگا کے جنت خرید لیا۔ اب یہ ہو گئی ملکیت، جب ملکیت ہو گئی تو سارا مال اپنا ہے۔ اب یہ چیز اگر ملکیت ہے کسی کی، فرض کیجئے یہ مکان ملکیت ہو جائے، تب جو جو یہاں ہے وہ سب صاحب ملک کا ہے، لیکن جو بعد میں آتے ہیں یہاں وہ صاحب ملک کا تو ہے نہیں، وہ استفادہ کر سکتے ہیں، عام کر دیا ہے، فیض آئیے بیٹھیے رہیے، مگر جاتے وقت یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کا کچھ اٹھا کے لے کے چلے بھی جائیے، کیا کہنے ہیں؟ آپ لے نہیں جا سکتے ہیں، آپ رہ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، آپ رہیے استعمال کیجئے۔ اب آپ دیکھیے کہ جا کیسے، آپ آئیں گے کیسے، اور ان کا بھئی آنا اس لیے عام کیا ہے ہم نے کہ یہ صاحب ملک کی ملکیت ہے، مالک کو بھی پہچانیے کہ کون ہے، جب مالک کو پہچانو گے تو پھر یہاں داخل ہو جاؤ، یہاں آ جاؤ، اور اس کے بعد رہو جتنا چاہے فیض اٹھاؤ، مگر جاتے وقت سامان نہیں لے جانا۔ تو دونوں چیز، تقاضائے ملکیت یہ ہے کہ وہ جب تک کہ مالک راضی نہ ہو اس وقت تک آپ داخل نہیں ہو سکتے ہیں ملک میں، بس بھی ہو جائے گا۔ اور تقاضائے ملکیت یہ ہے کہ اشیاء لے نہیں جا سکتے ہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں، دونوں یاد رکھیے۔ تقاضائے ملکیت یہ ہے کہ داخل ہوا تو اس وقت داخل ہوں گے جب اجازت ہوگی مالک کی، ایسے نہیں۔ اب مالک کی کب اجازت ہوگی؟ جب رضایت ہوگی۔ رضایت کب ہوگی؟ اب اس سے بڑھ کے رضایت کیا ہے کہ اگر وہ خوش ہو جائیں تو اب اس کے بعد جب خوش ہو گئے آپ دروازے پہ آئے کہا بسم اللہ تشریف لے آئیے، اور اگر ناراض ہو کہنا فوراً چلے جائیے، ادھر آئیے گا نہیں۔ یہی تو ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے؟ تو پہلے خوش تو کریں آپ۔ اب خوش کیسے ہوں گے؟ جب معرفت پیدا کریں گے ان کی،
پہچان کریں گے ان کی۔ اب دیکھیے حضرت آدم جو خلق کیے گئے، جیسے ہی خلق ہوئے ویسے ہی خلق ہونے کے بعد اللہ نے سجدہ بھی کرایا، مگر سجدہ کس پر کروایا؟ اس بات کے اوپر سجدہ کروایا کہ جو کچھ بھی پڑھایا تھا اللہ نے، وہ سارا پڑھانا جو بھی تھا اسماء الہی اسی طریقے سے ملائکہ کو بھی بتایا تھا اور دونوں کے سامنے پیش کیا۔ جب ملائکہ کے سامنے پیش کیا تو ملائکہ نے کہا میں نہیں جانتا ہوں۔ پیش کیا کیا؟ بھئی نام پڑھایا تھا تو نام پیش کرتا، لیکن قرآن شاہد ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نام پیش کر رہا ہوں، بلکہ علم الاسماء کلھا، آدم کو اس نے علم الاسماء آدم کلھا، جتنے اسماء ہیں سب آدم کو پڑھا دیا۔ یہ تو اسماء پڑھا دیا، لیکن ثم عرضهم علی الملائکہ، اس کے بعد ہم نے ان لوگوں کو پیش کیا ملائکہ کے سامنے۔ تو نام تو نہیں پیش کیا، نام دوسری چیز تھی اور لوگ دوسرے تھے۔ جو پڑھایا اتنا ہی سننا تھوڑی تھا کہ حافظہ اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ اب ملائکہ ہے بھولتے ہی نہیں ہے، حافظہ تو اچھا ہے، جو نام پڑھایا تو فوراً ابھی رٹ کے بتا دیں گے۔ لہذا ان اشخاص کے نام کے ساتھ ان کی اسماء کے بعد ان کے مسمات پیش کیے، یعنی ان ذاتوں کو پیش کیا جن کے اسماء پڑھائے تھے، اور اس کے بعد کہا ملائکہ سے بتاؤ یہ کون ہیں؟ تو ہم ملائکہ جو ہیں ان اسماء کو ان مسمات پر فٹ نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا وہ اتنے ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے، یعنی نام تو نے پڑھایا تو ہم نام جانتے ہیں، لیکن یہ کون ہیں ان ناموں میں سے یہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ اور جب آدم کی طرف اس نے کیا کہ انبے یا آدم ان کی خبر دو یہ کون ہیں، تو آدم نے وہ نام جو پڑھے تھے ان ناموں کو دیکھا اور اس کے بعد ان کو دیکھا، ایک ایک نام سے ملا دیا اور کہا کہ یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا نام ہے۔ تب یہ جو آدم نے ملایا یہ کیسے ملایا؟ اس کے معنی یہ ہے نام ہی پڑھایا گیا اور کوئی پڑھایا نہیں گیا۔ تو اب یہاں نیچے دیکھ کے جو ملایا تو نام کے اثرات کو بھی دیکھا ہوا تھا اور یہاں نور کے اثرات کو بھی دیکھا ہوا تھا، دونوں کو دیکھ کے ملا دیا۔ بھئی اسی کے پہچاننے کا نام معرفت ہے۔ پر جیسے ہی پنجتن کے نام مطابق کر دیے اور بتا دیے اور پہچان لیے تو اللہ نے کہا یا آدم اسکن انتا و زوجک فی الجنہ، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں داخل ہو جائیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ یہی ثابت ہوا نا کہ معرفت اہل بیت کے بعد دخول جنت ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو دخول جنت معرفت اہل بیت کے پاس، اس کے بعد داخل ہوئے جنت میں، ادخل داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری زوجہ۔ اب جب داخل ہو گئے اور وہاں رہنے لگے تو دو چیزیں بتائی تھیں، تقاضائے ملکیت۔ ایک تو یہ ہے کہ مالک کو پہچانو، اس کو خوش کرو اور راضی کرو، اس کے بعد داخل ہو جاؤ۔ یہاں پہچانا، جیسے ہی پہچانا معرفت پیدا کی، اللہ کی بھی رضائے شریک ہوئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اب جنت میں جاؤ، جن کی جنت تھی ان کو پہچان لیا، چلے جاؤ، جنت میں داخل ہو گئے۔ اب اس کے بعد یہ آدم کی ملکیت نہیں ہے، یہ ملکیت کسی اور کی ہے۔ اس کی دلیل بھی ہے کہ جب آدم کو منع کرا کہ اب تم یہاں نہ جانا نزدیک، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ شجرے سے نزدیک نہ ہونا۔ اب یہ لوگ اپنے اپنے اعتبار سے بیان کرتے ہیں، میں اپنے اعتبار سے نہیں بیان کر رہا ہوں۔ میں امام حسن عسکری علیہ السلام یہ حدیث کے مطابق جو کہ حضرت نے تفسیر فرمائی ہے اس کے مطابق وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس شجرے سے قریب نہ ہونا۔ ابھی قریب نہ ہونا کہ معنی لوگ کھلائے دے رہے ہیں، اچھا اور اللہ نے کہا بھی یہ کھانے،
کہ تم نے اس میں سے کھا لیا. کھایا کب جاتا ہے؟ عقل اسی وقت ہے جب کسب ہو، دل میں پہنچائی بات. اب شجرہ سے کوئی گندم بتا رہا ہے، قرآن تو نہیں آیا نا. کوئی کسی چیز کا درخت بتا رہا ہے، کوئی کسی چیز کا درخت بتا رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ نہیں ہے. یہ بیچ کی ایک گفتگو ہے، شاید فائدہ مند ہو. یہ در حقیقت وہ نہیں ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ گندم کھا لیا حضرت آدم نے تو نکال دی. اسرائیلیات ہے، اس کی وجہ سے نہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مقامات جس کے ہیں وہ مقامات اس کو عطا ہوں گے، اور جس مقام کی جو صلاحیت نہیں رکھتا اس مقام کی تمنا درست نہیں ہے. تو جو کیا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ صلاحیت نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. فرض کیجئے، مثال علماء بھی دیتے ہیں اس کی، انہی کی مثال میں دیتا ہوں کہ فرض کیجئے ایک شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، اس کی جناب میں تشریف لے آیا کوئی شخص وارد ہوا جو دیہاتی ہے بیچارہ، آداب نہیں جانتا کہ کون سے آداب بجا لانے ہیں، اور جیسے ہی داخل ہوتا ہے آداب نہیں بجا رہا ہے، کھڑا ہے. تو بادشاہ اس پر ناراض نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اسے آداب معلوم نہیں ہے، اس کا یہ مقام و منصب نہیں ہے. لیکن اگر وزیر بادشاہ کا جو 24 گھنٹہ اسی کے ساتھ رہتا ہے، جس کا کام ہی ہے آداب بجا لانا، اگر وہ داخل ہو اور وہ آداب نہ بجا لائے تو پھر آداب بجا لانا واجب تو تھا نہیں. کوئی واجب تھا؟ واجب نہیں تھا، لیکن نہیں بجا لایا تو مورد عتاب ہو جائے گا. تو اس لیے کہ منصب اقتضا یہ کر رہا ہے کہ یہ بجا لائیں. اس کا منصب بیچارے کا نہیں ہے ایسا، وہ ایک تو جانتا بھی نہیں، آشنا بھی نہیں. کہتے ہیں ویسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ حضرت آدم اور ہم میں فرق یہ ہے کہ آدم نبی اللہ، صفت اللہ، تو ان کے مقام کچھ اور ہیں، ہمارے مقام کچھ اور ہیں. رشک کرنا اور حسد کرنا، دو لفظیں سنی نا. حسد جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے چیز کو دیکھا، فضیلت کو آپ نے، اور دیکھنے کے بعد آپ نے کہا کہ یا اللہ یہ فضیلت اس کی ختم ہو جائے، اور چاہے ہم کو ملے یا نہ ملے، اصل غم اور ہم جو ہے وہ اس کا کہ اس کی فضیلت ختم ہو جائے. اور ایک دفعہ یہ ہے آپ جو ہے صرف تصور یہ کریں کہ رشک کر رہا ہے کہ یا اللہ اس سے مجھے مطلب نہیں ہے، اس کے پاس ہے رہے، لیکن یہ فضیلت اس کے پاس بھی رہے، مجھے بھی حاصل ہو جائے، مجھے بھی مل جائے. اس کے پاس دولت ہے تو رہے، مجھے بھی دولت ملے، علم ہے تو رہے، مجھے بھی علم ملے، جو بھی ہے مجھے بھی مل جائے. یہ ہے رشک، تمنا کرنا. لیکن اگر منصب یہ ہو، رشک کرنا ہمارے لیے اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے. حسد کرنا بری چیز ہے، اسے روک دیا. لیکن رشک اس وقت کرنا درست ہے جب یہ چیز کا یقین ہو کہ اس کے ہم لائق ہیں، نہ ملے کسی اور وجہ سے وہ الگ چیز ہے. بھائی دیکھیے، ہر اطراف و جوانب پر توجہ کہاں تک دلائیں گے؟ لائق ہیں ہم اس کے، یعنی ہماری صلاحیت اور قابلیت ایسی ہے کہ ہم اس کے لائق ہیں، کچھ اور وجوہات سے نہیں مل رہا ہے. لیکن اگر ہماری صلاحیت و قابلیت اس کے لائق نہ ہو اور پھر تمنا کریں کہ یہ ہمیں مل جائے، تو چونکہ صلاحیت ہی نہیں ہے تو ہمیں ملے ہی کیا؟ ملنا ہی بیکار ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے. تو وہی حال آدم کے ہاں ہے. اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ. شجرہ درخت کو کہتے ہیں، تو آپ درخت سمجھے گندم کا، اور یہاں شجرہ سے ہی یہ شجرہ بنا ہے، یعنی اہل بیت اطہار کا شجرہ جو ساق عرش پر معلق ہے. انوار اہل بیت اطہار چاہتا معصومین، اس شجرے کو جو معلق ہے، جو انوار کو دکھایا، اللہ نے جب ساق عرش سے پردہ ہٹایا اور آدم کو جلوہ نمائی کیا، آدم نے ان کی حقیقتوں کو دیکھا تو فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ.
ان کے مقام کی تم قطعی امید نہ کرنا، یہ بلند ہے، تم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اب شیطان نے ورغلانا شروع کیا کہ ابھی ان کو تو نہیں پیدا کیا نا، اللہ جو ہے ان کو پیدا کرنے والا ہے، ابھی ان کو پیدا نہیں کیا، وہ بھی تمہاری نسل میں پیدا کرے گا، تو جب تمہاری نسل میں پیدا کرے گا تو تم بھی ان کے برابر ہو سکتے ہو، لہذا مانگو اللہ سے کہ یہ مقام دے دو۔ تو اللہ سے جب یہ مقام مانگا تو اللہ نے کہا آپ جاؤ یہاں سے، یہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک صلوات ہے محمد و یہ تو سبب خروج جنت تھا، تو آپ کی توجہ ہوئی، وہ سبب دخول جنت تھا، جب معرفت کیا تو داخل ہوئے۔ توجہ کریں آپ، اور جس چیز کے قابل نہ تھے وہ مانگا تو اللہ نے کہا باہر جاؤ، نکلو یہاں سے۔ مگر جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ملکیت کسی اور کی ہے جنت، آدم آئے رہے کھائے پیے لباس پہنے، لیکن جب جانے لگے تو قرآن نے کہا کہ ان کے لباس کو واپس لے لو۔ اب لباس واپس لے لیا، چند پتے دے دیے کہ پتوں سے اپنے کو چھپا کے باہر چلے جاؤ۔ تو بھیا جب رہ رہے تھے لباس ان کا ہونا چاہیے تھا، وہیں پر پہنے ہوئے تھے، سب کچھ تھا، جنت میں رہ رہے تھے، لباس بھی پہنے کھائے پیے، جب جانے لگے تو اللہ نے لباس بھی اتروا لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت ملکیت نہیں ہے ان کی، اگر ملکیت ہوتی تو لباس لے کے جا سکتے تھے۔ اب دیکھیں آپ ملکیت نہیں ہے تبھی اللہ نے اتروا لیا نا، اب جن کی ملکیت ہے وہ کہیں بھی رہ کے لباس منگا سکتے ہیں۔ یہ آدم کی ملکیت نہیں تھی، اللہ نے اتروا لیا، اور وہاں ملکیت کا یہ عالم ہے کہ ابھی یہ رضوان کے پاس ہے، درزی کے پاس جنت میں، اور یہاں بچے یہاں پر ضد کر رہے ہیں، وہاں سے رضوان لے کے آ گیا لباس۔ تو گویا بتایا نا ملکیت کس کی ہے اور ملکیت کس کی نہیں ہے۔ صلوات محمد والوں ایک صلوات اور پڑھیں محمد والوں۔ سر بات اس کی ہے کہ یہ وعدہ ہے اللہ کا، اور وہ اپنے وعدے کے مطابق تمہیں جنت دلائے گا، اور دیکھا۔ اب اس کے بعد یہ کہ ملکیت، اب یہ بات اور ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ اللہ کیا محتاج ہو گیا، نہیں، محتاج بھی نہیں ہے۔ یہی تو سب مسائل ہیں کہ جو سمجھ سے بالا ہیں جلدی سے درک نہیں ہو پاتے اور ذہن میں نہیں جاتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو خریدار ہیں انہوں نے بڑی مشکل سے خریدا ہے اور بڑی اہمیت کے بعد اسے پائے، اپنی جان اپنا مال وہ داؤں پر لگایا اور مرضی پروردگار خریدا، اور اس کے بعد یہ جنت خریدی، تو اب اس کے بعد ان کی ملکیت ہو گئی۔ اب یہ اور بات ہے کہ خدا کی اور ان کی مشیت ایک ہے، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ کبھی وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ غیر ہو جائے جو خدا کے ہو، وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ تو گویا جو وعدہ خدا کر رہا ہے وہ وعدہ یہی کر رہے ہیں، اور جو بھی وعدہ خدا کر رہا ہے وہ سب یہی ادا کرنے والے ہیں۔ اب تو شک نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا مال ہوتا ہے وہی دوسرے کو بانٹتا ہے، تبھی تو کہا قسیم النار والجنہ، آپ ہی بانٹنے والے ہیں۔ بھائی اگر نہ ہوتا تو بانٹتے کیسے؟ اب یہ بات ہے کہ مشیت لہذا یہ جو تقسیم ہے یہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کے صلی اللہ محمد والے تفصیل سے انشاءاللہ ان 3 دنوں میں آپ کے سامنے اور بھی آیات اور روایات کی استقصاء ہوگی، مگر آپ دیکھیں یہ تقسیم جو ہے قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کے بانٹنے والے امیر المومنین ہیں۔
اس سلسلے میں یہ حدیث پیغمبر کی معروف و مشہور متواتر، لیکن بہت سے لوگوں کو شک ہو جاتا ہے کہ کیسے ہوگا، تو اس کا ایک حل تو میں نے یہ بتایا۔ بہت یہ ڈرنے لگتے ہیں کہ کیا اللہ جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا، یہی بانٹیں گے اور اللہ دیکھتا رہے گا خالی طور سے؟ ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں وہی وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی یہ چاہتے ہیں۔ جب جدا ہے ہی نہیں تو اس کو دور سے دیکھنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور کن کن چیزوں کو آپ وہ کریں گے؟ بھئی خدا زمین پر تو آیا نہیں، خدا جہاں جہاں جو جو ضرورت رہی وہ ہر ضرورت کو علی سے پورا کرواتا رہا۔ قرآن یہاں میں بھی اپنا کام لے رہا ہے، اور متعدد آیات ہیں اس سلسلے میں کہ انشاءاللہ پڑھی جائیں گی، آپ کے سامنے رکھی جائے گی کہ یہ حدیث پیغمبر کی ہو نہیں سکتی۔ ایک شخص جو کہ امام احمد ابن حنبل اہل سنت والجماعت کے چوتھے امام، ان کی کتاب ہے مسند ابن حنبل، احمد ابن حنبل۔ مسند میں یہ روایت ہے کہ ایک شخص وارد ہوا ان کے پاس، امام کے پاس، اور کہا یہ حدیث ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ پیغمبر نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی آپ جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہیں۔ اللہ کیا کرے گا؟ اگر یہی بانٹیں گے تو اللہ کیا کرے؟ میرے نہیں سمجھ میں آتا، یہ حدیث نہیں ہو سکتی رسول کی۔ انہوں نے فرمایا اس میں شک کیا ہے تم کو؟ سنیے کون ہے؟ احمد ابن حنبل فرما رہے ہیں اس میں شک کیا ہے تم کو؟ اس نے کہا نہیں ہے، وہ اللہ خود بانٹے گا، کیوں کسی کو دینے لگا؟ انہوں نے کہا وہ تو چھوڑو، آخرت میں پتہ نہیں کون بانٹے یا کون نہیں، یہ تو آخرت کی بات ہے نا ابھی تم کر رہے ہو۔ میں اگر دنیائی میں تمہیں دکھاؤں کہ دنیائی میں بڑھ جا رہی ہے تو پھر تو آخرت کا سوال نہیں ہوگا۔ تو وہ کیسے؟ کہا تم یہ بتاؤ کہ پیغمبر کی یہ حدیث ہے کہ نہیں کہ یا علی حبک الایمان، اے علی آپ کی محبت ایمان، وبغضک الکفر والنفاق، اور آپ سے بغض کرنا کفر اور نفاق، یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ احمد ابن حنبل پوچھ رہے ہیں اس آدمی سے کہ جو مسلمان ہے اور شک کر رہا ہے اس حدیث میں۔ ان کا بے شک یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا یا علی حبک الایمان، یہ حدیث صحیح ہے، علی آپ کی محبت ایمان ہے، اے علی آپ سے بغض جو ہے کفر و نفاق ہے۔ تو انہوں نے اس سے سوال کیا کہ این مقر المومن، مومن کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ توجہ کریں، مومن کہاں رہے گا؟ تو یہی آیت تو پڑھی نا میں نے آپ کے سامنے کہ مومن وعد اللہ المومنین والمومنات، اللہ نے مومن اور مومنات کے رہنے کا وعدہ کیا ہے کہ جنت دینے والا ہے۔ تو جب ایمان لے آیا علی کی محبت جیسے ہی دل میں بیٹھا لی ویسے ہی ایمان آ گیا، جیسے ہی ایمان آیا این مقر المومن، مومن کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ تو فرمایا جنت۔ کہا این مقر الکافر والمشرک والمنافق، اور کافر و مشرک و منافق کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جہنم۔ انہوں نے کہا دیکھا آپ نے، وہ تو آخرت کی بات ہے کہ علی کب بانٹیں گے کب نہیں۔ اسی دنیا میں علی سے جو محبت کرے جنت لے لے، جو بغض کرے وہ جہنم لے لے۔ اسی دنیا میں علی نے کھڑے کھڑے بانٹ دیا جنت اور جہنم۔ صلوات پڑھیں محمد والے کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ یہ ایمان جو ہے یہی وعدہ کرا رہا ہے اللہ سے کہ تم کو جنت دیا جائے گا ایمان کی وجہ سے۔ اور یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ دل میں اللہ نے جس کے ڈال دیا اس کا دل روشن ہو گیا، اور جس کے دل سے نکال دیا اس کا دل تاریک ہو گیا۔ بہت سے ایسے ہیں کہ ایمان پانے کے بعد بھی گنوا دیتے ہیں، ایمان چلا جاتا ہے، ظاہر میں سوچ رہے ہیں میرے پاس ہے لیکن ہوتا نہیں ہے، چھن جاتا ہے، لے لیتا ہے اللہ۔ اس کو بھی آیات میں بیان کیا من یبدل الایمان بالکفر، بہت سے ہیں اپنے ایمان کو کفر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔
اور یہ تبدیلی ان کی بدترین تبدیلی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایمان چھن گیا، جو ایمان دل میں اللہ نے ڈالا تھا، دل میں آنے کے بعد تزئین دل کرتا ہے یہ ایمان۔ قرآن پڑھیے آپ، پھر قرآن میں کہتا ہے کہ وَعْلَمُوا، آگاہ ہو جاؤ، سورہ حجرات وہاں فرما رہا ہے آگاہ ہو جاؤ کہ یہ رسول تمہارے درمیان ہے، اگر یہ رسول تمہاری پیروی کرنے لگے تو بہت سے مسائل میں تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، اس لیے کہ تم جاہل ہو، تمہاری جہالت، تمہاری صفاحت، تمہاری حماقتیں اگر اس کی یہ اطاعت کرنے لگے تو مشکل میں تو پڑو گے نا۔ لہذا مطلب کیا ہوا کہ رسول کی پیروی کرو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ علامت ایمان ہے، یہ تمہیں ایمان دلائے گی۔ اس کے بعد فرمایا لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، تمہاری فطرت میں محبوب قرار دیا ہے ایمان کو، توجہ رکھنا۔ اور پھر اس کے بعد کہا زینہ فی قلوبکم، جیسے ہی تمہارے دلوں میں ایمان آیا، اللہ نے اسی ایمان کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو زینت دے دی۔ اب اتنا صاف اور کھلا بیان اللہ کیسے، کتنا کھلا بیان کرے، کتنا صاف بیان کرے۔ یہ ایمان تمہارے دلوں میں محبوب قرار دینے، فطرت انسانی میں ایمان کو محبوب قرار دیا فطرت کے طور پر، اور پھر جیسے ہی ایمان آیا اس سے تزئین قلب، یعنی قلب اور دلوں کو تمہارے مزین قرار دے دیا۔ توجہ کریں آپ، کس کے چیزوں سے تزئین ہوتی ہے؟ تو نبی نے فرمایا نا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر سے اپنی مجالس کو زینت دو۔ معلوم ہے کہ ایمان سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، یعنی اس کی محبت دل میں بیٹھایا، ایمان آیا، دل جو ہے مزین ہو گیا۔ اب اس کے بعد کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور پھر تمہارے دلوں میں اس نے نفرت ڈال دی، کس چیز کی؟ کفر کی، فسوق کی، عصیان کی۔ توجہ کر رہے ہیں، یہ تین لفظیں ہیں، اللہ جانے تین ہی کیوں رکھا ہے، یہ اللہ ہی سمجھ سکتا ہے، لیکن کفر و فسق و عصیان ان تینوں کی نفرت ڈال دی۔ تو وہاں تھے علی اور یہاں مقابل ایمان۔ وہاں ایمان سے مراد جب علی ہوئے تو یہاں مقابل علی ہو گئے۔ اب جو علی کے مقابل آئے وہ کفر و فسوق و عصیان ہے، اور جو علی پر رہ جائے وہی ایمان ہے۔ زمین بالی فلک بالا، علی بالا، علی بالا، زمین بالی فلک بالا، علی بالا، علی بالا، سبا کے ساتھ دل بالا، علی بالا، علی بالا، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، مدد حق ہے۔ آپ اندازہ کریں تو ایمان اور اس کے مقابل کفر و فسوق و عصیان ہے نا، اور وہاں محبت اور یہاں نفرت، یعنی کفر و فسوق و عصیان سے نفرت میں نے بٹھال دی تمہارے دلوں میں، فطرت میں، اور وہاں محبت ڈال دی ہم نے ایمان کی فطرت میں۔ تو گویا فطرت میں اللہ نے ایک چیز کی محبت ڈالی اور کچھ چیزوں کی نفرت ڈالی، اور فطرت میں محبت و نفرت دونوں بھی ڈال دیا۔ تو جہاں محبت ہے اس کا نام تولا ہے، اور جہاں نفرت ہے اس کا نام تبرہ ہے۔ صرف یہی چیزیں فطرت میں ہے۔ تو اب جو کوئی تبرہ سے چڑھ رہا ہے وہ اپنے فطرت سے بھی چڑھ رہا ہے، فطرت میں اللہ نے ڈالا ہے کیا؟ نفرت۔ بھئی یہ کون سی بات ہوئی؟ اللہ نے کہا بات ہے اگر تمہیں ایمان ہے تو یہ محبوب تمہاری فطرت کو، اور اگر تمہیں فسق، کفر، عصیان ہے تو یہ تمہارے لیے منفور تمہاری فطرت کو۔ اور اسے آپ اندازہ کریں گے، مومن واقعی اگر مومن ہے تو اسے بہجت ہوتی، سرور ہوتا، اس کے تمام دل باغ و باغ ہوتے ہیں، اور جب چراغ یہاں جلتا ہے
تو یہاں سے نمودار ہوتا، اس لیے کہا پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ اور جو کفر ہے، جو فسق ہے، جو فجور ہے، وہاں پھٹکار ہوتی ہے۔ یہاں جب یہاں اندھیرا ہے تو یہاں پہ بھی تاریکی ہے۔ لہذا اب چاہے جتنے آپ سجدہ کریں، آپ دیکھیے کتنے سجدے ہوتے ہیں لیکن ایک بھی نور ساتے نہیں ہوتا، اور یہاں نور ایمان متجلی ہے تو اب اس کے اوپر اگر سجدہ ہو جائے تو نور نلا نور ہے۔ صلوات محمد بس ایک کیفیت ہے اس وعدے کے تقاضوں میں کہ دل میں اگر ایمان آیا تو اس ایمان نے چراغ جلایا اور پھر اس سے محبوبیت ہے، محبت ہے، تو صاحب ایمان وہ حقیقت ایمان کی طرف جھکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں محبوبیت ہے۔ اسی لیے کبھی بھی وہ شخص علی کی طرف نہیں جھکے گا جہاں کفر ہو، عصیان ہو، فسق ہو۔ اگر ایمان سے مملو ہے تو دل جھکتا ہے۔ اور بھائی آگے ہی بتایا گیا خدا سے بھی قریب وہی دل ہوتا ہے جس دل میں ایمان ہو، اور جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ ذکرات ہی ساتھ ویسے ہی یہاں ہے، چونکہ محبوبیت ہے لہذا دل جھکتا ہے، ادھر قریب ہوتا ہے۔ اور جہاں پر کفر و فسق ہے، عصیان ہے، وہاں پر بغض آتا ہے، محبت نہیں ہے۔ تو وہ فیصلہ ہو گیا اور واضح ہو گیا کہ جو لوگ حسین ابن علی کے قاتل ہیں وہ کفر اور فسق و عصیان سے مملو ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے اسی بات کو صاف کرنے کے لیے سوال کیا کہ تم کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا نا، بغضاً لأبیک، آپ کے باپ سے بغض ہے اس لیے۔ تو اب تو کربلا میں صاف ہو گیا نا کہ جو مقابل آئے ہیں لبادہ اسلام میں ہیں لیکن فطرت میں کفر و فسوق عصیان بیٹھا ہوا، وَإِلَّا یہ کبھی مقابلے میں نہ آتے۔ اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایمان جب دل میں ہے وہ جھکا کے لے آتا ہے نا، اس کی مثال حر بن گیا، کیونکہ دل میں محبت علی تھی، دل میں محبت زہرا تھا، اس لیے فوراً جھکا اور اس کے بعد قریب ہوا، معصیت کار بن کر کے بھی چونکہ ایمان کا چراغ روشن تھا، آ گیا کیا فرزند رسول، کیا ہم جیسوں کی بھی گناہ معاف ہو سکتا؟ تو آپ اندازہ کریں کربلا آئینہ ہو گیا اس بات کا۔ اور اسی لیے میرے امام نے مسیح ہو رہا تھا، ابھی آپ سن رہے تھے، میرے امام نے کسی چیز کو تشنا نہیں رکھا، یہاں تک کہ واضح کر دیا ہے، ورنہ ایسے حالات میں کہ جہاں تصور نہیں کر سکتے آپ، غور و فکر نہیں کر سکتے آپ، جس حالات میں امام عالی مقام موجود ہیں، یکے بعد دیگر میتیں اٹھا رہے ہیں، کبھی جوان کی میت لا رہے ہیں، کبھی اس جوان کی میت لا رہے ہیں، کبھی اس صحابی کی میت لا رہے ہیں، کبھی اس صحابی کی میت لا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب آخری منزل ہو جائے اور اس کے بعد جائیں پانی مانگنے کے لیے، تصور کر سکتے ہیں آپ؟ ابھی مرثیہ پڑھا جا رہا تھا، میں داخل ہوا تو یہی سنا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ دیکھیں امام کس کیفیت میں ہے، مگر آپ دیکھیں جو خود اتنا پیاسا ہے کہ اس کی پیاس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے اور آپ کے امام زمانہ یہ فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس پیاسے پر کہ جس کی پیاس کا یہ عالم تھا کہ چہروں کے سامنے سے دھواں ہی دھواں تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، وہ پیاسا کھڑا ہو کر کے اور زمین پر بچے کو لٹا کے اور کہہ رہا ہے اگر میں تم کو نہیں بھاتا تو کم سے کم اس بچے نے کیا بگاڑا ہے، پانی دے دے، ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزوں کس طرح امام نے کہا ہوگا میں نہیں جانتا، لیکن ایک فقرہ یہ بتاتا ہے، یہ پکارا شیعتی، اے میرے شیعو اگر تم ہوتے تو دیکھتے کہ تمہارا امام کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ عزیزو یہ مسائل بھی نہیں طرح ہے بلکہ 1400 سال کے
دیا کہ یہاں پر شیعہ کوئی نہیں ہے. جو شیعہ تھے واقعی وہ تو شہید ہو گئے, حبیب بھی شہید ہو گئے, مسلم نے سوجہ بھی شہید ہو گئے, یہ سارے شہید بھی شہید ہو گئے, یہ سارے چاہنے والے شہید ہو گئے شیعہ. لیکن اب شیعہ نہیں ہیں, تاکہ 1400 سال کے بعد جب لوگ کہیں کہ وہاں شیعہ قتل کرنے والے تھے تو امام نے کیسا جواب دندہ شکن دیا کہ اے شیعو تم ہوتے تو دیکھتے. عزیزان گرامی توجہ کرو کہ کتنا بڑا جواب امام نے دیا ہے, اور کہا کیفا, کس طریقے سے تمہارا امام استسقا اس بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. عزیزان گرامی جس بچے کو لے آئے پانی کے لیے وہ پانی نہ پا سکا, مگر ہوا کیا, جب بچے کو ہاتھ پر لیا تو ظالم نے تیر ایسا مارا کہ بچہ فنقلب الصبی علی ید الامام, بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. عزیزو تیر نکالا, خون ہاتھ میں لیا, اور اس کے بعد ادھر و ادھر چاہا پھینکنا, مگر آواز آئی نہیں حسین, اس کا بار ہم نہیں اٹھا سکتے. تو اپنے چہروں پر مل لیا اور کہا اپنے نانا جیسے ہی ملیں گے. عزیزو سوچو, اس کے بعد جب بچہ کو لے کے آ رہا ہے تو کیا سوچ کے لے آ رہا ہوگا کہ یہ ماں نے دیا تھا پانی پلانے کے لیے اور میں یہاں لے آیا ہوں, تو اب پانی ملا نہیں, بچے کو ایسا ہی لے جا رہا ہوں. عزیزو اسی پسو پیش میں 7 مرتبہ آگے جانا اور پیچھے آنا, اور اس کے بعد یہ کیفیت سے قریب آنا. مگر ایک فقرہ ہے, جب پکار کے رباب کو دیا تو حضرت رباب نے پوچھا یا بنی مثل کینہر, اے میرے بیٹے کیا تمہارے جیسے بھی قتل ہوتے ہیں؟ امام نے سر جھکا دیا. عزیز فقرہ ملا کہ امام نے جب سر اٹھایا تو کہا رباب میں تم سے شرمندہ ہوں. بچے سے یہ کہنا تھا, حضرت نے فرمایا کہ ہاں میں تم سے شرمندہ ہوں. رباب نے آنسو پوچھ لیا کہ مولا آپ میرے ایمان کا امتحان نہ لیجیے, ایک علی اصغر نہیں 1000 ہوتے تو ہم آپ پر قربان کرتے. سچ ہے یہ کہ وہ اس لیے کہ 2 بچے تھے, ایک کربلا میں علی اصغر کو قربان کر دیا, ایک بچی سکینہ تھی قید خانے میں قربان کر دیا. عزیزو تڑپ تڑپ کے بچی مر گئی, اتنی پیاسی کہ آواز دیا بابا آپ کے ماں سے مجھے پانی نہ ملا. اللہ اکبر. رباب میں کتنا سخت امتحان ہے کہ 2 بچے تھے, دونوں دنیا سے چلے گئے. عزیزو مگر ایک فقرہ ہے کہ حضرت سکینہ جس شب میں شہادت ہوئی اس صبح میں فرمایا تھا اپنی پھوپھی کی گود میں, پھوپھی اماں اگر میں دنیا سے چلی جاؤں کبھی بھی ایسی بات نہ کرو. کیا کیوں؟ اس لیے کہ میرے جسم میں ضعف ہے, میں ایسا محسوس کرتی ہوں کہ اب میں مدینہ نہ جا پاؤں گی. اگر میں دنیا سے چلی جاؤں تو پھوپھی اماں بھیا سے کہنا ایسی جگہ پر دفنا ہے مجھے کہ جو جگہ ذرا برابر نمی رکھتی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ پیاس سے میری پسلیاں سوکھتا ہو گئی, بیوی پیاسی دنیا سے اٹھ گئی. وہی رباب اس بچے کو بھی دیکھا مگر پانی نہ ملا, اس بچی کو بھی دیکھا قید خانے میں مگر پانی نہ ملا. بچی کو دیکھتی رہی اور جب جانے لگی تو کہا سکینہ اٹھو مدینہ جا رہی ہوں. اے بی بی اب ظالموں کی طرف سے دانے بھی آئے, پانی بھی آئے. سرا بولو سیعلم الذین ظلموا ان ينقلبوا. اللهم إني أسألك الفاتحة وعبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. بارے لہا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد. عبود نہانے کبیرہ والصغیر عفو فرما, نیک اعمال کی توفیق عنایت. بارے لہا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد. جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ, روضہ مقدس کی حفاظت فرما. بارے الہ تمام دنیا میں جو مریض محبان آل محمد میں سے ہیں ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما. بارے الہ جن مریضوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما. بارے الہ تمام مرنے والے مرحومین
محبان آل محمد میں سے ہیں ان کو جوار معصوم میں جگہ دے، خصوصاً اس امام بارگاہ کے مرحومین کو جوار معصوم میں نائل بار الہ اس عبادت کو قبول فرمائے، بار الہ تمام علماء اعلان کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، معبود امام کا ظہور جلد از جلد فرمائے۔ اللہم تقبل منی الدعا بحق محمد وآلہ الطاہرین۔